بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 4 نیوز۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب، سابق ڈی جی ہیلتھ۔ آج ہم ان سے بات کریں گے ان کے حلقہ کے بارے میں اور ملکی سیاسی صورتحال کے بارے میں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمد للہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور اپنا ٹائم نکالا۔ ڈاکٹر صاحب، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں عزت سے نوازا ہے، اور آپ کے تینوں بھائیوں نے اپنے اپنے اداروں میں کافی جو ہے نا وہ نیک نامی کمائی ہے۔ سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی کا جو خاندان ہے وہ سیاست کے میدان میں آپ سے 4 دفعہ شکست کھا چکے ہیں۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ عوام دن بدن زیادہ باشعور ہوتے جا رہے ہیں۔ عوام دیکھ رہے ہیں کہ ان کا خیر خواہ کون ہے، زبانی جمع خرچ کرنے والے لوگ کون ہیں، اور بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ کہ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ، عوام کے ساتھ جو امیدوار ہیں، جو ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں، ان کا رویہ کیسا ہے۔ جب الیکشن کمپین چلتی ہے انتخابی مہم کے دوران تو سب کے رویے بڑے مثالی بن جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ روٹین میں ان کا روزمرہ کا معمول کیا ہے، کس طرح کا طرز عمل جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں عوام کے ساتھ میل جول کے دوران۔ اور عوام، سچی بات یہ ہے کہ یہ جو تکبر ہے، غرور ہے، فرعونیت ہے، یہ عوام قطر اس کو ناپسند کرتے ہیں، بلکہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھی قطعاً ناپسند ہے۔ اور تکبر اور غرور کرنے والے لوگ جو ہیں، جن کی طبیعت میں، مزاج میں فرعونیت کا عنصر ہے، وہ سچی بات یہ ہے کہ عوام نے ان کو کبھی بھی دل سے قبول نہیں کیا۔ بالکل۔ اور عوام نے جب بھی ان کو موقع ملا ایسے لوگوں کو مسرت کیا ہے۔ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حلقے کے لیے کس نے کیا کیا ہے، بالکل۔ کارکردگی کیا ہے، پرفارمنس کیا ہے، لوگوں کی، اس علاقے کی، عوام کی خدمت کس نے کی ہے۔ تو وہ دیکھیں جن کا آپ نے ذکر کیا، جو جناب حامد ناصر چٹھا صاحب کا خاندان ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی نسلوں سے وہ بڑے یعنی بہت بڑے جاگیردار بھی ہیں، سیاسی بیک گراؤنڈ بھی کافی اسٹرانگ ہے ان کا۔ اقتدار رہے ہیں برصغیر میں۔ جب سے الیکشن شروع ہوئے ہیں، بالکل، وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی نہ کسی طریقے سے وہ اقتدار کا حصہ رہے ہیں۔ بالکل۔ بڑے بڑے ان کے پاس عہدے رہے ہیں ملک کے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ملک کے اسپیکر رہے، قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے، مرکزی وزیر رہے، ایک وقت میں 2 صوبائی وزارتیں ان کے پاس رہیں، اور 8 سال تک ان کے صاحبزادے جناب فیاض چٹھا صاحب ضلع ناظم بھی رہے۔ جی جی۔ لیکن عوام دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بڑے بڑے یعنی اہم ترین عہدے رکھنے کے باوجود اس علاقے کے لیے کیا کیا ہے۔ شاید ان کو وہ جو ڈیولپمنٹ کا وہ ان کے ذہن میں اس کو کوئی وہ ترجیح دیتے ہیں، نہ ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہے، نہ کوئی دلچسپی ہے، اور جس طرح ایک حاکمانہ ایک مزاج ہے، تو وہ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی ہار کی وجہ ان کا تکبر اور جو لوگوں کو مطلب جو انہوں نے امیدیں دلوائیں، جو وعدے کیے وہ پورے نہ کر سکے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ ایک تو فرعونیت اور تکبر، غرور، اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے عوام کی خدمت نہیں کی، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اہم ترین عہدے ان کے خاندان کے پاس رہے، بالکل، لیکن انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور عوام کو بالکل نظر انداز کیا، اس علاقے کو نظر انداز کیا۔ جنہوں نے دیکھیں، بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو شوق تھا، جن کو یعنی اللہ تعالیٰ نے خدمت کا جذبہ عطا فرمایا تھا، ان کو تو ایک ٹینیور اگر ضلع کونسل کے وہ چیئرمین رہے ہیں، جی جی، تو ان لوگوں نے اس ضلع کی حالت قسمت بدل کے رکھ دی ہے۔ لیکن یہ تو 8 سال تک رہے ضلع ناظم۔ بالکل۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بالکل بری طرح نظر انداز رہا پورا ضلع، اور بالخصوص ہماری تحصیل۔ اور ڈاکٹر صاحب، وزیر آباد کی عوام میں بہت زیادہ خوشی پائی گئی، انتہائی عوام خوش ہوئی جب آپ قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ بہترین انداز میں آپ غریب عوام کے حق میں بولے۔ تو آپ ابھی وزیر آباد کا کون سا ایسا مسئلہ، کن مسائل کو آپ وہاں پہ قومی اسمبلی میں اجاگر کریں گے؟ دیکھیں، کچھ مسائل تو وہ ہیں جو کہ اجتماعی مسائل ہیں، عمومی مسائل ہیں، جنرل قسم کے ہیں، جو وزیر آباد جو ہے وہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، استثناء نہیں ہے۔ وہ پورے ملک کے عوام کو جو مسائل درپیش ہیں وہی وزیر آباد کے عوام کو، مثلا مہنگائی کا مسئلہ، بالکل، مہنگائی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے،
महंगाई ने तो आवाम की, गरीब लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। देखें हर चीज़ की कीमत बढ़ी है, बिजली की कीमत, गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत। आप ज़रा गौर फरमाएं कि ये डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया। मुस्लिम लीग नून के दौर में ये 104-5 पे था और ये अब ये है कि 140 तक चला गया। बिल्कुल। और उसकी वजह से हर चीज़ की कीमत बढ़ी है। पेट्रोल की कीमत जिस तरह ये बार बार बढ़ाते हैं, उससे भी हर चीज़ की कीमत बढ़ी है। और ये सारा बोझ जो है जो गरीब आवाम पे है। और डॉक्टर साहब, आप तो मेडिकल, बिल्कुल पिस के रह गए। आपकी मैं बात काट रहा हूँ, आप मेडिकल फील्ड से भी आप वाबस्ता रहे हैं साबिका, तो इन्होंने जो मेडिसिन की कीमत है उसमें भी 100% इजाफा कर दिया है, उसके बारे में आप क्या और कहेंगे? वो देखें यानी ये कि यानी इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। यानी वो जो पंजाब की सूबाई वज़ीर सेहत हैं, खैर से वो फरमा रही थी कि देखें जी वो जो 2001 के बाद से कीमतें नहीं बढ़ी, इसलिए मजबूरी थी। यानी ये है कि अगर कीमतें नहीं बढ़ी, हमारे दौर में भी पिछले 10 साल में कीमतें नहीं बढ़ी, तो ये क्या ये कंट्रोल नहीं कर सकते थे? ये कहते हैं कि डॉलर की कीमत हमने मसनूई तरीके पे कंट्रोल की थी, ये भी करके दिखा देते। बिल्कुल। तो ये तो देखें, ये जैसे कहते हैं ना कि ये उज़रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह, कि आप किसी जुर्म का जो एक्सक्यूज़ पेश करते हैं, उसका जवाब पेश करते हैं, वो उससे भी बदतर है। सर वो तो साबका हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं कि जो साबका हुकूमत है वो कौमी खजाना बिल्कुल खाली करके चले गए। उसकी दरअसल वजह ये है कि ये जो भी ये इनकी नाअहली है, जो भी बद इंतज़ामी है, उसका सारा मलबा पिछली हुकूमतों में डालते हैं। चूँकि खुद नाअहल हैं, एक नालायक लोगों का टोला है जो इस मुल्क पे बदकिस्मती से मुसल्लत हो गया है, जो कर दिया गया है, और उसकी सज़ा पूरी कौम भुगत रही है। और इमरान खान साहब का हुकूमत में आने से पहले ये भी दावा था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, IMF के पास जाने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं महंगाई को रोकूंगा। और महंगाई भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वो उसके बाद IMF के पास भी चले गए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बात को सिर्फ तनकीद की हद तक रहना चाहिए, मिल बैठ के इसका जो मामला है उसको सॉल्व करना चाहिए? इमरान खान साहब की जो बात आपने की, वो तो देखें, वो तो यू टर्न के बादशाह हैं। एक बात तो नहीं है ना, वो तो ये है कि वो हज़ार बातें हैं जो उन्होंने एक ऐलान किया, वादा किया, और यानी पूरी कौम के सामने कंटेनर पे चढ़ के बार बार वादे करते रहे, ऐलान करते रहे। लेकिन ये है कि जब मौका आया है तो हर ऐलान जो है, हर वादा उससे यू टर्न लिया है। और अब तो वो कहते हैं यू टर्न लेना कौन सा ऐसा कोई नुक्स है, ऐसी कोई खामी नहीं है। ये तो बड़े लीडर, अब वो कहते हैं वो सियासतदान ही नहीं जो यू टर्न नहीं लेता। बड़े लीडर जो हैं वो तो यू टर्न लेते हैं। बिल्कुल। जो यू टर्न नहीं लेता वो तो लीडर ही नहीं है। बिल्कुल। हमारे नज़दीक देखें, सियासत में हमारे कायद जो हैं बरसगीर के मुसलमानों की, वो कायद आज़म है। बिल्कुल। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और उनका कौल ये है, उनका फरमान ये है, उनकी हिदायत ये है कि कोई फ़ैसला करने से पहले 1000 दफ़ा सोचें, लेकिन जब एक बार फैसला कर लें तो उस पर स्टिक करें, उस पर कायम रहें। बिल्कुल, उस पर स्टैंड ले जाएं। ये जो हैं ये जो हैं नए पाकिस्तान के नाम नहाद कायद जो हैं, ये अब ये पैगाम दे रहे हैं कौम को कि नहीं जनाब, बिल्कुल सुबह कोई वादा करें, शाम को करें, उसके बाद यू टर्न ले लें, वापस ले लें। पहले इन्होंने अवाम के साथ वादे किए कि हम गवर्नमेंट आते ही पेट्रोल की कीमतें कम कर देंगे, बिजली की कीमतें कम कर देंगे। अभी कह रहे हैं कि तब्दीली आने में कुछ वक्त लगेगा। नहीं, ये देखें, वो तो जो वादे करते रहे, हर वादे से ये मुकर गए, हर वादे से मुकरे। सिर्फ IMF की बात नहीं है, सिर्फ बैरूनी कर्जे लेने की बात है। वो देखें, जब हम लेते थे कर्जे तो वो समझते थे कि ये जुर्म है, खुद वही काम कर रहे हैं, वो काबिल फ़ख्र कारनामा उनका बन जाता है। बड़े यानी खुशी के साथ कौम को बताते हैं कि नहीं जी IMF से हमारी डील हो रही है, बाहर से इतना कर्जा आ रहा है, अंदाज़ा करें। और ये पेट्रोल की जो कीमत की बात आपने की, ये फरमाया करते थे कि देखिए जी इंटरनेशनल लेवल पेट्रोल की कीमत ये है, और ये तो इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के गवर्नमेंट जो है वो गरीब लोगों को बोझ डाल रही है, वही काम खुद कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है कि IMF के पास इमरान खान साहब को पहले जाना चाहिए था, या अब वो कहते हैं कि हमारी जो IMF की जो शर्तें हैं वो कुछ ऐसी शर्तें हैं कि जो हमें मंजूर नहीं थी? देखें, हमारे ये सच्ची बात यह है कि ये अंडरस्टैंडिंग ये है और हकीकत भी यही है कि IMF के साथ ये इनका मुकमका हो चुका है, जिसकी वजह से ये सारी डॉलर की कीमत इतनी बढ़ी है, हमारी करेंसी जो है उसकी डिवैल्यूएशन हुई है। ये सारा IMF के कहने पे ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, नए नए टैक्स लग रहे हैं, जो सब्सिडीज़ ख़त्म कर रही हैं, यानी 100 में 100 के इन्होंने तो हाजियों को भी नहीं बख्शा। जी बिल्कुल। हर हाजी को, फ़ी हाजी तकरीबन आप ये देखें कि 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा का इजाफा हुआ है हज अखराजात में। ये यानी फ़ी कस 1 लाख तकरीबन 1,54,55,000 रुपया
اس کا اضافہ ہوا. انہوں نے تو حاجیوں کو نہیں بخشا. یہ جو ہے یہ مدینے کی ریاست بنانے جا رہے تھے, انہوں نے تو مدینے کا سفر مشکل کر دیا. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو نیب کی کارروائیاں ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ انتقامی کارروائیاں لی جا رہی ہیں, اس میں واقعی کوئی صداقت ہے؟ نہیں, یہ دیکھیں یہ تو نیب کا اور حکومت کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ تو دیکھیں سب پوری قوم دیکھ رہی ہے. یہ تو بالکل یک طرفہ ہے یہ سارا کچھ. یہ کارروائی احتساب کے نام پہ انتقام ہے, ظلم ہے, اور اس کی ذات میں صرف وہ لوگ آ رہے ہیں جو حکومت کے خلاف ہیں, جو ان کے دائیں بائیں ہیں, جن کو خود یہ چور ڈاکو کہتے رہے. وہ بالکل اب چونکہ ان کے ساتھ ہیں اس لیے پاک ہیں, پوتر ہیں, بالکل صاف ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ سے آخری جو ہے سوال کروں گا کہ انتخابی مہم کے دوران اہلیان تحصیل وزیر آباد سے آپ کے کافی سارے وعدے تھے, کافی سارے آپ نے ان کو وعدے کیے, اس میں ابھی آپ حکومت میں نہیں ہیں, تو آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ایک تو وہ آپ نے بات کی تھی مسائل کی, ایک تھے عمومی مسائل جن کا میں نے ذکر کیا, یہ بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں. دوسری طرف کوئی مقامی مسائل بھی ہیں. مثلاً وزیر آباد اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ یہ خطہ اس علاقے میں شامل ہے جہاں کا چاول, باسمتی چاول, دنیا کا بہترین چاول ہے. بالکل. ہم نے اسمبلی میں یہ بات کی ہے کہ یہ باسمتی چاول جو ہے اس کی برآمد کے لیے کوئی خصوصی کاوشیں کی جائیں, کوئی پلان کیا جائے. اگر ان کو کوئی فرصت مل جائے گالم گلوچ سے, اگر اپوزیشن کو جو ان کے خلاف بد زبانی سے فرصت مل جائے, جھوٹے الزامات سے فرصت مل جائے, تو کوئی پازیٹیو کام بھی کریں. باسمتی چاول جو ہے ہمارا بہترین چاول ہے, اس کی ایکسپورٹ کے لیے کوئی پلان کریں. ہماری کٹلری کی صنعت جو ہے وزیر آباد کی, بالکل. ہماری چاقو سازی اور شمشیر سازی کی جو صنعت ہے, یہ اس کے لیے وزیر آباد کئی صدیوں سے پورے برصغیر میں مشہور رہا ہے. بالکل. اور یہاں سے تلواریں اور چاقو اس طرح کی چیزیں, کٹلری, یعنی بہت دور تک, صرف برصغیر میں نہیں دنیا میں جایا کرتی تھی. اور اس صنعت کے لیے اس کی کوئی سرپرستی نہیں ہے, کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہے, اس کے لیے کوئی خصوصی گورنمنٹ کو کوششیں کرنی چاہیے. لیکن اس کے لیے یہ تب ممکن ہے اگر ان کی ترجیحات میں شامل ہو. اگر ترجیحات یہی ہوں کہ ہم نے یہ ہے کہ اپوزیشن کو برا بلا کیسے کہنا ہے, گالم گلوچ کیسے کرنی ہے, بد زبانی کیسے کرنی ہے, جھوٹے الزام کیسے لگانے ہیں, اور وزراء جو ہیں وہ ان میں سے بھی صرف ان کی حوصلہ افزائی ہوگی جو زیادہ گالیاں دیں گے, تو یہ پھر یہ ترجیحات اگر ایسی ہوں گی تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ قوم ان کی نااہلی اور ان کی بد انتظامی کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے, اور ساتھ بے برکتی بھی ہے. دیکھ لیں یعنی یہ جب سے یہ آئے ہیں ترقیاتی منصوبے جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جہاں چھوڑ کے گئی تھی وہیں رکے ہوئے ہیں. بالکل. جو آخری اینٹ ہمارے دور میں لگی تھی اس کے بعد یہ ہے کہ کام رکا ہوا ہے, بلکہ وہ اینٹیں بھی لوگ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. تو یہ تو دیکھیں یہ یعنی لگتا یہ ہے کہ دیکھیں یہ غریب لوگوں کی جس طرح یہ بد دعائیں لے رہے ہیں, آپ کسی آدمی سے پوچھیں. میں تو دیکھیں پورے حلقے میں جاتا ہوں, ہر جگہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو ہمارا یعنی بڑی مشکل سے غریب آدمی جو مہینے میں کماتا تھا اس سے زیادہ تو بل آ رہے ہیں گھر کے, تو بل کیسے پے کریں گے؟ بالکل. یعنی اندازہ کر لیں کہ یہ اخراجات اس طرح کے ہیں کہ غریب آدمی کا جینا دوبر ہو گیا, مشکل ہو گیا. اور غریب لوگوں کی جو بد دعائیں لے رہے ہیں یہ مہنگائی کی وجہ سے, پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. ہزار لوگوں کو انہوں نے بے روزگار کر دیا. انہوں نے کہا جی 50 لاکھ ہم گھر بنا کے دیں گے. 90 دن کا ٹائم لیا تھا. 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے. لاکھوں لوگوں کو یہ جو ہے نا انکروچمنٹس کے خلاف آپریشن کے نام پہ ان کو بے گھر کر دیا گیا ہے. بالکل. اور یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو غریب لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ رائے کہاں جائیں گی؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. غریب لوگوں کے, غریب عوام جو ہیں, غریب لوگ, ان کے دل سے نکلی دعا ہو یا بد دعا ہو, اس کے اور عرش معلیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے. اور یہ جو ہے مجھے یقین ہے کہ غریب لوگوں کی بد دعائیں ان کو بالکل لے ڈوبیں گی. اور عوام انشاءاللہ آئندہ دیکھیے گا, میری بات یاد رکھیے کہ آئندہ الیکشن میں عوام نے ان کو نشان عبرت بنا کے رکھ دینا ہے انشاءاللہ. بالکل. جی یہ تھے ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب. ان کے ساتھ ملکی صورتحال پہ گفتگو کرنے کے لیے ملاقات رہے گی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 4 نیوز. اللہ حامی و ناصر.